انہوں نے کہا ہے کہ یہ قطعی طور کے اوپر ایک مناسب بات نہیں ہے کہ غریب لوگوں سے زمین زبردستی ایکوائر کی جائے اور پھر وہ بڑے لوگوں کو سستے داموں وہ زمین دے دی جائے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے استحصال کیا گیا ہے غریب آدمی کا، خصوصاً اسلام آباد میں جو گاؤں تھے ان کو ایکوائر کیا گیا، جو یہاں پہ جن کی ملکیتیں تھیں ان سے زمینیں لی گئیں، اور اس کے بعد اپنے من پسند جو بیوروکریٹس تھے، ججز تھے، جرنلسٹ تھے، ان کو یہ پلاٹس جو ہیں وہ دیے گئے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو ماضی میں یہ پلاٹس جو ہیں وہ ملے ہیں، اور آئندہ کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے اسد عمر صاحب کی سربراہی میں، جس میں ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، فروغ نسیم صاحب ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہی پرنسپل چیف جسٹس صاحب نے لے ڈاؤن کیے تھے۔ انہی پرنسپلز کے پیش نظر یہ کمیٹی ایک جامع پالیسی جو ہے وہ لے کے آئے گی، اور ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے گا جس میں قطعی طور کے اوپر غریب لوگوں کی زمینوں کو ایکوائر نہ کیا جا سکے کہ بڑے لوگ وہاں پہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا سکیں، اور اس کے اوپر ایک بڑی تفصیل سے آج کابینہ نے یہ بات کی گئی ہے۔ اسی طرح سے کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ جو ایس او ایز تھے، جو ہمارے بہت سارے ایس او ایز جو تھے وہ 2017-18 اور 2018-19 میں جو کابینہ کے سامنے ان کی جو تفصیل جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، کابینہ کو بتایا گیا کہ مالی سال 2017-18 میں سرکاری اداروں کو 286 ارب روپے کے نقصان کا سامنا تھا۔ اب اگر این ایچ اے کو، کیونکہ این ایچ اے کا اکیلا خسارہ جو ہے وہ تقریباً 140 ارب روپے کا ہے، اگر ہم اس کو علیحدہ کر دیں تو باقی جو تمام ادارے ہیں ان کو ہم نے پروفٹ میں کنورٹ کر دیا ہے، اور 31 ارب روپے اب جو ہے وہ تمام جو ہمارے ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو کہ 2017-18 میں جب ہمیں ملے تھے وہ شدید نقصان میں تھے، اب تقریباً 31 ارب روپے کا ایک اوور آل ان کو جو ہے وہ اس وقت وہ اس پروفٹ میں آ گئے ہیں۔ ابھی بھی یہ منزل نہیں ہے، اس میں بہت بڑی اصلاحات ابھی بھی ہونا باقی ہیں، اور جس طریقے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے ہمارے راستے میں بہت رکاوٹیں رہیں، لیکن اب الحمدللہ ان پہ قابو پا لیا گیا ہے، اور بڑی جلدی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ جو سرکاری ایس او ایز ہیں ان کو ہم ایک پروفیٹیبل وینچرز میں بدل سکیں گے۔ این ایچ اے میں بھی بہت بڑی اصلاحات جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اور جو پہلے انہوں نے ایک سڑکوں کے کو لے کر جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا معاملہ چلایا تھا، اسپیشلی نون لیگ نے، اس کے نتیجے میں تمام ادارے جو ہیں وہ بیٹھ گئے تھے۔ اب ان کے اوپر ایک بڑی اصلاحات آ رہی ہیں، سو ہمیں امید ہے کہ وہ بھی معاملہ جو ہے وہ بہتر رخ کرے گا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے، اس کے ٹور کے لیے جو سیکیورٹی پلان ہے اس کی منظوری دی گئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں یہ نیوزی لینڈ کا جو آخری دورہ تھا وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے خوشکن نہیں رہا تھا، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسٹرا آرڈنری جو سیکیورٹی ہے دیٹ ول بی پرووائڈیڈ ٹو نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم۔ ریڈیو پاکستان میں اسینشل سروسز ایکٹ جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ری ایڈمیشن سے متعلقہ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کا معاملہ مؤخر کر دیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ برطانیہ سے ایک جہاز جو ہے وہ چارٹرڈ جہاز جو ہے وہ پاکستان آنا چاہ رہا تھا، اور ایگزیمپشن سیک کی جا رہی تھی کہ اس جہاز کو آپ جو ایگزیمپٹ کر دیں اور ان کو جو انٹری دے دی جائے، لیکن یہ فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے کہ آپ اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں، اور خصوصاً ہمارے بھی جو کچھ مطالبات ہیں
جو ریڈ لسٹ کے اوپر کل بڑی تفصیلی ڈاکٹر فیصل کی بات ہوئی ہے برطانیہ کے چیف میڈیکل سائنٹسٹ سے، اور کافی حد تک ہم نے جو ڈیٹا سے متعلق ان کی ایشوز تھے ان کو ریموو کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اب برطانوی حکومت اپنی پالیسی کا جائزہ لے گی اور اس ایجنڈے کو اگلے ایجنڈے تک جو ہے وہ ہم لا رہے ہیں۔ سینما انڈسٹری کی بحالی کی غرض سے ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جو نان انڈین پنجابی فلمز ہیں ان کو پاکستان میں الاؤ کیا جائے۔ کابینہ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو صرف نان انڈین پنجابی فلموں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جو انٹرنیشنل موویز ہیں ایکسیپٹ انڈین موویز ان کی پاکستان میں درآمد کی اجازت دی جائے۔ تو اس کو ہم سمری کو امینڈ کر کے دوبارہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم جو فورن فلمیں ہیں ان کو ہم پاکستان میں الاؤ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 70 کی دہائی میں تقریباً ہمارے پاس 780 سینماز تھے، جو اب 78 سینما رہ گئے ہیں، اور اگر ہم نے سینما کی بحالی کے لیے، فلم کی بحالی کے لیے فوری طور کے اوپر اقدامات نہیں کیے تو ہماری فلم انڈسٹری اور سینما انڈسٹری جو مکمل پہلے ہی تقریباً بیٹھ چکی ہے یہ بالکل ہی بند ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہم ایک فلم پیکیج بھی بہت جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور سینما کی بحالی کے لیے بھی ہم عملی اقدامات جو ہیں وہ کر چکے ہیں، اور اس کا اعلان انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تک جو ہے وہ میں کر پاؤں گا۔ ریمڈیزوائر کا جو انجیکشن ہے، جو آپ کو پتہ ہے کووڈ پیشنٹس کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ 5,680 روپے سے کم کر کے 3,967 روپے جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ نیشنل کونسل برائے طب کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے والنٹری سرویلنس اسکیم اور گولڈن ہینڈ شیک اسکیمز کی منظوری دی گئی ہے، جو کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ملازمین کے لیے ہوگا۔ شکیل احمد منگنیچو کو چیئرمین امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کو ٹیمپریری چارج جو ہے ان کو دیا گیا ہے، اور کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ جو مستقل چارج ہے وہ یہاں پر اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 31 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ اس میں 42 جو کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہیں ان کے لیے 215 ملین روپے کی تکنیکی اضافی گرانٹ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ کووڈ کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی معاونت سے جو نئے ہمیں پیکج ملا ہے اس کی تفصیلات ہیں، اور پھر روزویلٹ ہوٹل کے جو معاملی معاملات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریکڈیک کا جب کیس آیا تھا تو اس میں جو ہمارا جو اثاثے تھے بیرون ملک ان کو اٹیچ کر لیا گیا تھا، اور روزویلٹ ہوٹل بھی ان اثاثوں میں شامل تھا۔ بعد میں ہم نے یہ کیس لڑا، یہ کیس پاکستان جیت گیا، اب وہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ پاکستان کو واپس مل گیا ہے۔ اس کی لائبلٹیز جو ہیں ان کو پے کرنے کے لیے جو ہیں وہ پیسے چاہیے تھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ پیسے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ کابینہ کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس کے 1 ستمبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کے لیے پورٹ چارجز ہیں ان میں 50% جو کمی ہے وہ کر دی گئی ہے، یعنی جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنے پورٹ چارجز اب ان کے 50% جو ہے وہ کم ہوں گے۔ ایک اور اہم ایم او یو، خصوصاً یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں افغانستان میں اور باقی، ان میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان جوائنٹ سیکیورٹی کمیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا ہے، اور یہ ازبکستان کا وزیر اعظم صاحب نے جو دورہ کیا تھا اس کے نتیجے میں ایک پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ایک بہت ہی گہرا اس وقت ایک سیاسی اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہے، اور ہمارا جو یہ ایم او یو ہے یہ بھی اسی سمت جو ہے وہ ایک قدم ہوگا۔ کابینہ نے سی پیک اتھارٹی کے قوانین، پاکستان فوڈ سیکیورٹی فلو اینڈ انفارمیشن آرڈیننس، ڈیولپمنٹ آف ڈیٹا ڈپازیٹری، ڈیٹا پروٹیکشن اینڈ شیئرنگ آف ڈیٹا کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی توثیق کی ہے۔ اس میں دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ ہے کہ جو ہم نے نادرا کو ایک نیشنل ڈیٹا ریپوزیٹری قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ سو تمام جو ڈیٹا ہے، اس سے پہلے یہ جو ڈیٹا کا اس وقت آپ نے دیکھا جو سیکیورٹی کا ایشو چل رہا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا بکھرا ہوا ہے۔
کوئی کسی کے پاس ہے، کوئی کسی کے پاس ہے. اب یہ نیشنل ڈیٹا ریپوزیٹری جو ہے وہ نادرا میں قائم ہوگی، جو بہت عرصے سے یہ ایک معاملہ چل رہا تھا اور یہ ایک بہت سنگ میل ہے پاکستان کے لیے. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے 20 کروڑ لوگوں کو آئی ڈی کارڈ جاری کیے. کوئی اور ملک اس طرح کی ایکسرسائز، ٹیکنالوجی کی ایکسرسائز کے قریب بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے ہم وہ واحد ملک ہیں جنہوں نے 16 کروڑ موبائل فون جو ہیں ان کو فنگر پرنٹ کیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے. اس طرح کا ڈیٹا بھی کسی اور ملک کے پاس بھی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد کراتا چلوں کہ پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے مشین ریڈیبل پاسپورٹس جو ہیں وہ جاری کیے. یہ اتنی بڑی جو ٹیکنالوجی یوز ہمارا ہے اور ڈیٹا کا یوز ہے اس کو ہم مکمل طور پہ ابھی تک اپنے امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اور آج یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ قدم ہے. نیشنل انڈسٹریل NIRC یعنی انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کے 4 ممبران کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. نور زمان صاحب ہیں، مختار صاحب ہیں، عبدالقیوم اور سہیل کرام صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. اور آج کے اجلاس میں ہمیشہ کی طرح جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیل سے دوبارہ بات ہوئی ہے. اور جو شبلی فراز صاحب نے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اور امین الحق صاحب نے جو آئی ووٹنگ ہے، جو اس میں ریفارمز ہیں اور جو اس کے بعد جو EVM کا معاملہ ہے اس کے اوپر تفصیلی نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کیا ہے. ہم نے دوبارہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزری. یہ صرف عمران خان کی حکومت ہے جو سٹنگ گورنمنٹ میں ہو کے الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے کبھی نواز شریف کے منہ سے، کبھی زرداری صاحب کے منہ سے یہ سنا ہو کہ وہ الیکشن میں اصلاحات چاہتے ہیں؟ ابھی بھی ان کا رویہ یہی ہے کیونکہ یہ اس جو پرانا سسٹم ہے زندگی میں یہ کبھی، خصوصاً یہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے PMLN، ایک دفعہ بھی دھاندلی کے بغیر یہ لوگ الیکشن نہیں جیتے دنیا پاکستان میں. لہٰذا یہ سسٹم کو بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. یہ اس لیے دلچسپی نہیں رکھتے کہ اگر سسٹم فیئر ہو جائے، نیوٹرل ہو جائے اور پتہ چلے کہ کون جو لوگ ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ فیئر کاؤنٹ ہوگا تو شریف فیملی کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے. لہٰذا مریم نواز ہوں، بلاول ہوں، یہ صرف ایک طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستانیوں کی قسمت ہی بہت خراب ہو، اور دوسرا یہ کہ اتنی دھاندلی ہو کہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے. تیسرا تو کوئی طریقہ نہیں. اور اس لیے یہ دلچسپی نہیں رکھتے پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز میں. ہر ممکن ہم نے کوشش کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، ہم نے جو EVM مشینز کی ڈیمونسٹریشنز جو ہیں وہ دی ہیں. نہ وہ کسی لا میں تشریف لاتے ہیں، نہ وہ مشین کو ڈیمونسٹریشن دیکھنے میں ان میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ وہ کوئی آلٹرنیٹیو تجاویز دینے میں ان کی دلچسپی ہے. جو بھی قانون، جو بھی اصلاحات حکومت لاتی ہے اس کو گھر بیٹھے ہوئے انہوں نے صرف ایک لائن کی بیان جاری کرنا ہے کہ ہم نہیں مانتے. اس سے زیادہ غیر سنجیدہ اپوزیشن، اس سے زیادہ نالائق اور نااہل اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو نصیب نہیں ہوئی. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمیں اس طرح کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی آفر کرنا پڑتا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے چلائیں. آج جو اس وقت تک کی جو سیاست ہے PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں سے تاریخیں ملتی رہیں اور ہم آگے چلتے رہیں اور ہمارے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. تمام جو سیاست ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. نہ ہی کوئی اصلاحات میں ان کی کسی میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی وہ کوئی آگے بڑھ کے کوئی سیاسی نظام کو مستحکم کرنے میں ان کا کوئی کردار ہے، نہ ہی ان کی کسی ایشو کے اوپر کوئی پالیسی ہے. پوری دنیا میں افغانستان کے اوپر بات ہو رہی ہے،
آپ نے کبھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی بات ہی نہیں سنی ہوگی کہ وہ ان کی کیا پالیسی ہے, وہ ان کی مائیگریشن جو لوگ آ رہے ہیں مہاجرین, اس کے اوپر ان کی کیا سوچ ہے, پاکستان کے کردار کو وہ کس طرح سے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے اس کی تھوڑی صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ پی ٹی ایم کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا چلنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں ان کے منہ سے کہ ان کی کیا ہے, کیا بات ہے اور کیا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی ہے وہ اتنے زیادہ سیاسی جوکرز کے ہاتھ میں ہے انفارچونیٹلی. لیکن بہرحال یہ ایک پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے. ہم بہرحال پاکستان میں جو ریفارمز ہیں, اصلاحات کے لیے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی بالکل واضح ایک راستہ ہے, ہم اس طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں, چاہے اصلاحات میڈیا میں ہوں, چاہے اصلاحات ہمارے الیکٹورل سسٹم میں ہوں, چاہے ہمارے معاشی نظام میں ہوں یا گورننس کے نظام میں. ایک جماعت جو اس وقت ریفارمز کی بات کر رہی ہے وہ تحریک انصاف ہے, اور انشاءاللہ عوام کی مدد سے, ہمیں ان سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن عوام کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ ساری اصلاحات لا پائیں گے. شکریہ جی. منسٹر صاحب, آج آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں آپ نے گزشتہ روز آرمی چیف صاحب کی جو تقریر تھی اس کے امتیازات کو لے کر جو میڈیا اتھارٹی ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے, جس پر میاں جاوید لطیف جو ہیں کائنات کمیٹی کے جو چیئرمین, انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے ایک قومی سلامتی کے ادارے پر الزام لگا دیا کہ ان کے کہنے پہ یہ بل لایا جا رہا ہے, اور انہوں نے مطالبہ کیا اس ادارے سے کہ آپ کی اس ٹویٹ کا نوٹس لے, اگر انہوں نے نوٹس نہ لیا تو جو قائمہ کمیٹی ہے وہ آپ کو طلب کرے گی اور آپ سے جواب لے گی. اس پر کیا کامنٹ ہے؟ جاوید لطیف صاحب ایک سیاسی جوکر ہیں اور صرف اٹینشن سیکر ہیں. ان کا خیال ہے کہ کسی طریقے سے فوج انہیں لفٹ کرا لے. جو پارٹی کی بدقسمتی یہ ہو کہ سوائے اس کے کہ وہ جی ایچ کیو کے گیٹ کے باہر بیٹھے رہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہ ہو, وہ ہر وہی کام کریں گے جس میں ان کو لگے کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی ادارہ جو ہے وہ اٹھا لے اور ہمیں ہمارے منہ میں وہ فیڈر جو ہمارے لیڈرشپ کے منہ میں رہا سالوں, وہی فیڈر دوبارہ ہمارے منہ میں ڈال دے اور ہمیں اقتدار دے دے. اس کے علاوہ ان کی کیا پالیٹکس. اور یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے یہ بھی بڑی سطحی گفتگو ہے, اور بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ایم این اے. سر یہ ہمارے درخواست ہے کہ ہمارے مشترکہ سب کے دوست تھے طارق محمود صاحب مرحوم جو کوئی کووڈ کی وجہ سے 9 ماہ ہو گیا وہ ان کا انتقال ہوا ہے, تو اب ان کی کوئی فیملی کو کچھ پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں, اور جو اسٹیٹ لائف جو ان کی طرف سے پالیسی تھی تو ان کی طرف سے کچھ پیسے ان کی فیملی کو جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے, تو کائنڈلی اس کا آپ نوٹس بھی لیں اور اس حوالے سے کچھ اقدامات بھی کریں. مجھے بالکل میں نے صبح اس کا ایک جو ہے وہ دیکھا تھا, تو ابھی چیئرمین اسٹیٹ لائف سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کس طرح وہ معاملہ کہاں رکا ہے. سر یہ فرمائیے گا, چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب دونوں تبدیل کر دیے گئے, ایک بات ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو بلدیاتی انتخابات بھی ہیں اور اتنی ریپڈلی اگر بیوروکریٹک تبدیلیاں ہوتی رہیں گی صوبے میں تو پالیسیز ڈسٹرب نہیں ہوں گی تحریک انصاف کی جو معاشی پالیسیز ہیں یا ادروائز پالیسیز تو سیاسی حکومت نے دینی ہوتی ہیں. امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ساری فار ایگزامپل جو لیڈرشپ ہے وہ ہر 1.5 سال بعد 2 سال بعد چینج ہو جاتی ہے. بیوروکریٹک لیڈرشپ اور ملٹری بھی لیڈرشپ ان کی 1.5-2 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے, اور یہ پوری دنیا میں اس طرح کی چینجز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. سو بیوروکریٹک چینجز آپ کی پالیسی طے نہیں کرتی, آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پالیسیز وہ دیتی ہے. سر ای وی ایم کا مسئلہ ہو یا چالان کا, وہ آپ کا ہی شروع ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو ایشو کیوں بن جاتا ہے؟ وہ معاملہ آپ سے ہے یا ایشوز کے ساتھ؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے زاہد کہ ان کو ایشوز کا تو پتہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑی پرابلم پاکستان کے اس وقت یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ٹیکنالوجی کی ABC کا نہیں پتہ. دیکھیں یہ میں جب 2018 میں بھی آپ کو معلوم ہے میں جب بات کر رہا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا ٹیک اوور کر لے گا فارمل میڈیا کو, تو ساری ایک دفعہ جو ہے وہ میرے خلاف بولنا شروع ہو گیا. میں تو نہیں روک سکتا ٹیکنالوجی کو. اگر آپ چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں جس رفتار سے تبدیلی ہو رہی ہے اگر آپ اس سے ہم آہنگ نہیں ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تبدیلی رک جائے گی, تبدیلی تو جاری رہے گی. آپ نقصان اٹھائیں گے.
اسی لیے اصلاحات کے اوپر ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ امپیریٹو ہے، وہ لازمی ہے. اگر آپ اس سے استعمال نہیں کریں گے، تبدیلی ٹیکنالوجی نہیں لے کے آئیں گے، چاہے وہ چاند دیکھنے کا معاملہ ہو، چاہے ووٹ گننے کا معاملہ ہو، آپ پیچھے رہ جائیں گے. صاحب آپ نے برطانوی جہاز کا ذکر کیا جو کہ چارٹر فلائٹ آ رہی تھی، اس کی کوئی ڈیٹیلز بتائیں گے کہ کس قسم کی وہ ایگزیمپشن مانگ رہے تھے، کون لوگ آ رہے تھے، کیا ایگزیمپشن مانگ رہے تھے؟ نہیں، اس میں ڈوئل نیشنلٹی کے جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور زیادہ تر 123 پاکستانی ہیں جنہیں ری ایڈمیشن پالیسی کے تحت یہاں پہ لایا جا رہا تھا. تھینک یو. فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد اس وقت بریفنگ دے رہے تھے کہ کیا صورتحال اس وقت جو ہے مختلف فیصلے آج کے اجلاس میں کیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اصلاحات کے اوپر بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت جو ہے وہ تبدیلی جو آ رہی ہے پوری دنیا میں، اس سے اگر ہم آہنگ نہیں ہو سکتے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یوم دفاع کے حوالے سے کہ آج یوم فضائیہ